جو پروٹیکشن والی چیز ہے وہ سبھی کے لیے ہونا چاہیے یا اسپیسیفک کوئی قوم کے لیے ہونا چاہیے یا کچھ لوگوں کے لیے ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ وہ رول پروٹیکشن کے کون کس کو دے رہا ہے، کون کس کو حکم دے رہا ہے، سوال یہ ہے. میں یہ آپ دیکھو، آپ نے جو ایک سوال کر رہا ہوں جس کا جواب آپ نہیں دے رہے ہو. سیدھا سا نہیں جواب آپ ہوگا کہ ہاں سب کے لیے ہونا، مطلب مثال کے طور پہ اگر ہندوستان میں ایک ایسا قانون آئے جو کہ لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے ہے، سیفٹی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بے شک آپ بے بتائیے، شک تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے نا، جتنے ہندوستانی ہیں سب کے لیے ہونا چاہیے. بے شک صحیح، بے ٹھیک. شک اب بالکل. مجھے ہاں اب بتائیے، اللہ سب کا اللہ ہے یا صرف مسلمان عورتوں کا اللہ ہے؟ اللہ سب کا اللہ ہے یا صرف مسلمان عورتوں کا اللہ ہے؟ ہاں تو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے جب پہلا صفحہ آپ کھولو گے نا تو وہیں پر آپ کو مل جائے گا کہ ہوں تو میں سب کا، پر یہ کتاب میں ان کے لیے نازل کر رہا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں. پہلا درجہ ان کے لیے ہے اور بعد میں اگر کوئی بھی مانے گا تو اس کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، نہیں دیکھیے یہاں فائدے نقصان کی، پورا بونگا جی میری بات سنیے، یہاں فائدے نقصان کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ، دیکھیے اگر آپ کوئی غیر میرے سوال کے جواب کے حساب سے چلو گے نا تو آپ کو بھی ایزیلی سمجھ میں آئے گا. ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ نے اس کا جواب مجھ سے ایگری کیا کہ ہاں پروٹیکشن ہے تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، سارے ہندوستانیوں کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ سب کا اللہ ہے یا صرف مسلم عورتوں کا اللہ ہے؟ سب کا بالکل ہے نا، سب یعنی مسلم عورتوں کا بھی اللہ ہے اور غیر مسلم عورتوں کا بھی اللہ ہے، باندیوں کا بھی اللہ ہے، لونڈیوں کا بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھیک مقصد ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ پروٹیکشن کے لیے ہے. اب میرا ٹھیک سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ پروٹیکشن کے لیے ہے اور اللہ بتا رہے ہیں تو یہ صرف مسلمان عورتوں کے لیے کیوں ہے؟ یہ غیر مسلم عورتوں کے لیے کیوں نہیں؟ اور بلکہ مسلمان عورتوں میں باندیوں کے لیے بھی نہیں ہے، صرف مسلمان فری وومن جو ہے ان کے لیے پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ناانصافی اللہ کی، یہ اور کوئی نہیں. بھائی کیا بول یہ رہے ہیں ایک آپ؟ سنو یہ ایک مذہبی کتاب ہے. اس کو فالو ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس مذہب کو مانتا ہو. دیکھو آج کے زمانے سے بات کرو، جب قرآن، آپ یہ ثابت کرو کہ آج کے زمانے میں قرآن اگر کوئی فالو کرتا ہے ہم تو اس کا نقصان ہے، یہ ثابت کرو. آپ پرانے سنیے زمانے میری کو لے بات، کے نہیں آپ تو جس اگر زمانے سنیے بات میری کرو. بات، پورا بونگا جی، قرآن جو ہے وہ صرف 1400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے ہے کیا سبھی لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی دیکھو قیامت تک کے لیے ہے یا صرف 1400 سال پہلے والے لوگوں کے لیے ہی تھا؟ اس یہ کے بالکل حکم قیامت جتنے تک بتائے گئے ہیں، اس کی باتیں جتنی بتائی گئی ہے، وہ قیامت تک ویلڈ ہے یا صرف وہ دور کے لیے ویلڈ تھا محمد صاحب کی زندگی تک؟ دیکھو ایک ہے کتاب، ایک ہے قرآن. کیا ہے؟ ایک ہے قرآن. یہ پوری ایک کتاب ہے جو اللہ تعالی نے نازل کری. ٹھیک ہے، دیکھو اب اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی نازل ہوئی جو اللہ تعالی نے بعد میں کہا کہ یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، اب ان کو میں منسوخ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی پردے مرضی کی تھی، اس آیت نے جو چاہا منسوخ وہ ہے؟ کتاب میں. پردے کی ہوں آیت جو میں بتا رہا ہوں کیا وہ منسوخ ہے؟ بالکل منسوخ نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر وہ لیکن اگزامپل مت دیجیے. آپ یہ بتائیے کہ یہ لیکن آپ پردے کا جو حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل قیامت تک کے لیے ہے. تو یہ سب کے لیے ہونا چاہیے نا پروٹیکشن. اگر اسلام جو ہے اللہ سبھی، سنیے میری بات پورا بونگا جی، اگر اللہ بولے جو ہے وہ اگر سبھی کا اللہ ہے تو جو پروٹیکشن والی چیز ہے اس کو ساری عورتوں کو دینا چاہیے تھا، نہ کہ صرف مسلمان عورتوں کے لیے، بلکہ صرف مسلمان عورتیں ہی نہیں، جو باندیاں ہیں ان کے لیے بھی کوئی پردہ نہیں تھا. چلیے میں آپ کے سمجھنے کے لیے کہ اسلام کتنا، سنیے میری کوئی بات، باندھی آپ اسلام، دیکھو جی آپ کیا پاسٹ بول کی رہے بات ہیں؟ نہ کرو، جو پرابلمس ہیں ان کے حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے. میں پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں. پریزنٹ کا میں کوئی ایسا مسئلہ ہو حل قرآن حدیث میں میں نہ ہو تو اسلام، سنیے میری بات، ہے نا یہ مسئلہ کہاں ہے؟ آج کی عورتوں کے لیے بھی اسلام جو ہے کون سا سب عورتوں کے لیے پردے کا سسٹم نہیں بتاتا ہے نا؟ اب سن تو لیجئے. اب بولیے. دنیا کے اندر آج کے زمانے میں ہر انسان پوری طرح آزاد ہے. اگر کوئی ہندو لڑکی کل پردہ کرتی ہے، اگر کل کرتی ہے، کوئی مسلمان اس سے نہیں کہے گا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، نہیں بلکہ کہے گا بات، کہ تم ایک کر رہی ہو منٹ ایک صحیح منٹ کرو. پورا کوئی روکے سنیے. نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہو. پورا بونگا جی، ادھر بات مسلمانوں کی ہندو کی نہیں ہو رہی ہے، بات اسلام کی، قرآن کی اور حدیث کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے،
तो मुसलमान तो जब बात बहुत अच्छे कुरान, सुनिए मेरी बात आप सुनिए पूरा बोंगा जी, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान तो कुरान और हदीस से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं मत नहीं, ये करिए। गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसका आपने उल्टा बोल दिया, आपने उल्टा बोल नहीं दिया, नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने क्यों उल्टा बता बोला। रहा हूँ। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ हदीसें बताता हूँ, ठीक है। ठीक है उस्ताद जी, बताइए। जी, मैं कुछ सुपर चैट्स ले लूँ, फिर उसके बाद फिर अगर हदीसें अगर कल मेरा कोई दोस्त राहुल, मेरा एक कोई दोस्त मिनट रवि, सर, मेरा कोई मैं फिर आप कोई लोगों मेरा पे आ दोस्त, रहे हैं, एक मिनट, आप लोगों पे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं इस्लाम और जो मोहम्मद साहब और जो उनके सहाबी थे, मैं उन पे बात करता हूं, मैं अच्छा मुसलमानों के ऊपर बात नहीं करता हूं मैं, सुनिए ठीक है। सुनिए, अगर कोई ये राकेश, कहने लगे कि मैं आपकी बात नजरें नीचे रखूंगा, जबकि कुरान एक तो मिनट, मोमिनीन को हुक्म दे रहा है कि नजरें नीचे रखो, तो क्या मैं अपने दोस्त राहुल को मना करूंगा कि ऐसा मत करो, नहीं कि वो बिल्कुल कुरान तो बिल्कुल, हुक्म दे रहा है? बिल्कुल मना नहीं कर सकते हो आप, और आपसे कोई ये सवाल क्यों भी नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं? राकेश आप यही गौड़ा तो जी, सवाल करो ना कि दूसरे एक को मिनट, क्यों हुक्म नहीं दिया, एक कब नहीं मिनट, दिया? एक इजाजत है, हर मिनट को पूरा कोई भी होगा फॉलो कर प्लीज, सकता है, एक मिनट कोई रुकेंगे आप, मुसलमान की खुद की मर्जी वो थोड़ा ही ना ये। एक मिनट रुकेंगे सर। जी जी, सर भावुक बताइए। मत हो सर, राकेश एक गौड़ा रुक जी, जाओ आप 2 मिनट। हाँ राकेश गौड़ा जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स लॉट। साहिल आप गालिब कमाल को लेते हो, अभी बोले अपने, वो तो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है। गालिब कमाल नहीं, मिर्जा गालिब। मैं बुद्धिस्ट हूँ इसलिए अपना आपने नहीं लिया, मुझे या मेरे को, गालिब को कैसा ले सकते हो सचवाला जी, आजाद जी, और आप अच्छे बात करते हो। मैंने गालिब कमाल नहीं, गालिब मिर्जा गालिब की बात की है, शायद आपने पहले हमारी स्ट्रीम्स देखी नहीं है, जिसकी वजह से आप गालिब भाई से नावाकिफ है। हम मिर्जा गालिब की बात कर रहे हैं, और वो उनको मौका नहीं मिल रहा है, वरना वो स्ट्रीम ज्वाइन कर लेते। क्रिटिकल रीजनिंग जी 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। इस लॉजिक पर तो गाय बकरी मुर्गी को भी बुर्का होना चाहिए, उन्होंने कौन सा पाप किया है। बराबर, ठीक फरमाया आपने क्रिटिकल रीजनिंग जी ने, क्योंकि आजकल लोग जो है वो इनको भी नहीं छोड़ रहे, जानवर को भी नहीं छोड़ रहे। ये मैंने ऑलरेडी ले लिया है। आप हदीस बता रहे थे कोई? जी मैं बिल्कुल अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो 3359 है उसकी हम तफसीर देख लेते हैं कि इस्लाम किस तरह से बाइफरकेशन करता है पर्दे के मामले में गैर मुसलमान और लौंडियों के साथ, और उसके बाद आप खुद सोचिएगा कि कितना अच्छा मजहब या कितना अच्छा अल्लाह है, आप इस बात से ही फैसला ले सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर 3359 जो मैंने आयत पढ़ी उसकी आप तफसीर सुनिए, और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा को फरमाता है कि आप मोमिन औरतों से फरमा दे, बिलखुसूस अपनी बीवियों और साहबजादियों से, क्योंकि वो तमाम दुनिया की औरतों से बेहतर व अफजल है, कि वो अपनी चादरें कुदरें लटका लिया करे, ताकि जाहिलियत की औरतों से मुमताज हो जाए। इसी तरह लौंडियों से भी आजाद औरतों की पहचान हो जाए। ये जो पर्दे का सिस्टम है, ये गैर मुस्लिम औरतों से फर्क करने के लिए बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम औरतें हैं उनकी इज्जत उनको कोई छेड़े नहीं, और जो गैर मुस्लिम है उनकी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि उनसे फर्क बताया जा रहा है। और देखिए आगे, लौंडियों से भी इसी तरह, लौंडियों से भी आजाद औरतों की पहचान हो जाए। जिल्बाब इस चादर को कहते हैं जो औरतें अपनी दुपट्टा दोपटियां के ऊपर डालती हैं। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह ताला मुसलमान औरतों को हुक्म देता है कि जब वो अपने किसी काम काज के लिए बाहर निकले तो जो चादर वो ओढ़ती हैं इसे शरीर से झुकाकर मुंह ढक लिया करे, सिर्फ एक आंख खुली रखे। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन के सवाल पर हजरत उबैदा सलमानी ने अपना चेहरा और सर ढाक कर और बाएं आंख खुली रखकर बता दिया कि ये मतलब इस आयत का है, यानी पर्दा जो मुसलमान औरतों को बताया गया है वो पूरा ढकना है, सिर्फ एक आंख उसकी खुली रह सकती है। हजरत इकरीमा का कौल है कि अपनी चादर से अपना गला तक ढांप ले। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, इस आयत के उतरने के बाद अंसार की औरतें जब निकलती थी तो इस तरह लिकी छुपी चलती थी, गोया इनके सरों पर परिंदे हैं, इनके सरों पर परंद है। सिया चादरें
اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھی. حضرت زہری سے سوال ہوا کہ کیا لونڈیاں بھی چادر اوڑے, خواہ خاوندو والیاں ہو یا بے خاوند کی ہو؟ فرمایا دو پٹیاں تو ضرور اوڑے اگر وہ خاوند والیاں ہو, اور چادر نہ اوڑے تاکہ ان میں اور آزاد عورتوں میں فرق رہے. حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ ذمی کافروں کی عورتوں کی زینت کا دیکھنا صرف خوف زنا کی وجہ سے ممنوع ہے, نہ کہ ان کی حرمت و عزت کی وجہ سے, کیونکہ آیت میں مومنوں کی عورتوں کا ذکر ہے. اب دیکھیے آپ بونگا, کون سے بونگا ہے آپ؟ پورا بونگا جی, ایک منٹ. جی جی آپ دیکھیے شیلیش سولنکی جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا ہے, تھینکس اے لاٹ. ایوالونگ عبداللہ بھی جڑے ہوئے ہیں, بہت بہت سواگت ہے ایوالونگ عبداللہ جی آپ کا. تھینک یو ساحل سر. اچھا میں جی یہ آپ بتا رہا تھا کنٹینیو پورا کریے. بونگا جی, جی پورا بونگا جی, میں یہ بتا رہا تھا کہ جیسے میں نے تفسیر میں پڑھا آپ کے سامنے, یہ اسپیسیفک مسلم عورتوں کے لیے یہ پردے کا سسٹم نازل کیا گیا تاکہ وہ غیر مسلم عورتوں سے فرق کی جا سکے کہ یہ مسلم نہیں ہے, یہ غیر مسلم ہے. پورا بونگا جی ڈراپ ہو چکے ہیں. اچھا پورا بونگا جی آ گئے ہیں, پھر سے سواگت ہے پورا بونگا جی. تو پورا بونگا جی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تفسیر سے کہ جو پردے کا سسٹم تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ مسلمان اور غیر مسلم جو عورتیں ہیں ان میں فرق کیا جا سکے, بلکہ پردے کا سسٹم جو مسلمان باندیاں ہیں ان کے لیے بھی نہیں تھا. تو آپ خود سوچئے کس طریقے کا ڈبل سٹینڈرڈ اسلام بتا رہا ہے. ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پردہ وہ پروٹیکشن کے لیے ہے, اور یہ پروٹیکشن صرف دیا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کو اور غیر مسلم عورتوں سے تاکہ فرق ہو سکے. آپ ایسے قانون کو اور آپ ایسے اسلام کو اچھا مانتے ہیں پورا بونگا جی؟ میوٹ ہے آپ کا مائک, میوٹ ہے. رمیش ایس جی ممبر بنے ہیں چینل کے, بہت بہت شکریہ رمیش جی. میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اس پہ آپ جواب دے دیجئے, اس کے بعد آپ سوال کریے گا. آپ کی بات کا سوال ہے, جی سوال اسی کے متعلق ہے, اسی کے مطلب اسی کے بارے میں. ٹھیک ہے بتائیے. کہ اگر مان لو کل کو امریکہ کی عورتیں وہ پردہ کرنے لگے تو آپ کے مطابق, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہے, تو آپ کے مطابق تو ان کو مسلمان روکیں گے کرنے سے؟ نہیں, میں نے کب کہا کیوں ایسا؟ نہیں روکیں گے؟ آپ نے تو کہا, میں نے کب کہا ایسا؟ آپ نے تو کہا کہ یہ حکم صرف مسلمان عورتوں کے لیے کہ اگر کوئی اور کرے گا تو ہمیں کہ مسلمان ان کو روکیں گے. اچھا میں روکنے والی چیز بتا دوں, اس کے بعد جی آپ مانیں بتائیے. گے غلط ہے. مسلمان اگر کوئی غیر مسلم عورت اگر پردہ لے تو کوئی غیر مسلم عورت میں آپ کو آج کے مسلمان کی بات ہی نہیں کر رہا, میں ایسے شخصیت کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں محمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر ایسے شخص ہے جس کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. میں ان کے بارے میں بتاؤں آپ کو, پھر آپ کہیں گے کہ یہ غلط ہاں کام مجھے کیا پتا ہے. ہے کون سی حدیث بتائیں گے مجھے, ٹھیک ہے چلیے. آپ کو لونڈی والی حدیث مجھ کو بتائیں گے. ہاں آپ کو پتا ہے ہے نا؟ وہ حدیث؟ ہاں پتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیے سنن الکبریٰ کی حدیث ہے. دیکھو آپ جو بتا رہے ہو وہ ایک سب منٹ ایک منٹ صحیح ہے, سنو ایک آپ منٹ جو بتا رہے ہو سب صحیح ہے, میں پڑھ لیکن تو لوں آپ تاکہ لوگوں کو تو پتا چل جائے. پورا بونگا جی ہاں ٹھیک ہے بولیے. ٹھیک ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. Anas reported Umar once saw a slave girl that belonged to Anas wearing a scarf. ٹھیک ہے, لونڈی تھی انس کی اور وہ scarf پہنی ہوئی تھی. So Umar hit her and told her, don't assume the manners of free women. عمر نے اس کو مار کر اس کو کہا کہ جو آزاد عورتیں ہیں ان کا جو طریقہ ہے وہ آپ کاپی نہ کریں. اور اس کے بعد دیکھیے انس بن مالک سے ہی یہ حدیث ہے, سنن الکبریٰ میں ہے, معرفت السنن والآثار جو ہے اس میں بھی ہے بہقی کی. اس میں بھی انس سے ہی روایت ہے. The slave girls of Umar were serving us with uncovered hair and their breasts shaking. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل ٹھیک.
لیکن میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے. نہیں آپ نے کہا, میں نے بتایا نا کہ عمر نے روکا اس کو, ہاں مارا ان کو بلکہ روک. 4 ڈالنے پر. ٹھیک ہے. اور عمر کی اور بھی حرکتیں آپ کو بتا دوں, اور ایک حرکت اور 2 حرکتیں دیکھ لیں آپ جی کہ بتائیے. پردے کی آیت آئی کیوں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 146 ہے. حدیث اس طرح ہے کہ عائشہ سے روایت کر عروہ بن زبیر سے, وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیویاں رات میں مناسی, ٹھیک ہے ایک جگہ تھی مناسی کی طرف قضا حاجت کے لیے جاتی, یعنی ٹوائلٹ کے لیے جاتی, اور مناسی ایک کھلا میدان ہے. تو عمر رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیں, مگر رسول اللہ نے اس پر عمل نہیں کیا. ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودا بنت جمع, جو کہ محمد صاحب کی بیوی ہے, رسول اللہ کی اہلیہ جو دراز قدر عورت تھی, باہر گئی. عمر نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا, اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے. چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا. دیکھیے وہ ٹوائلٹ کے لیے جا رہی ہیں محمد صاحب کی بیوی, اور وہاں عمر جو ہے راستے میں ان کے لوگوں کے ساتھ گروپ میں کھڑے رہتے ہیں اور ان کو آواز دیتے ہیں, او سودا, اے سودا, میں نے تمہیں پہچان اچھا لیا. ایک بات میں آپ سے ایک بات پوچھوں اسی حدیث کے بارے میں. جی پوچھئے, یہ جو اور 2 حدیث میں پڑھ دیتا ہوں اسی سودا سے ریلیٹڈ, اس کے بعد پھر آپ پوچھئے گا, بلکہ آپ کو ٹھیک ہے. جواب دینا ہے. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یہ بڑا عجیب ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6240, اس میں ہے کہ narrated عائشہ, عمر بن الخطاب used to say to Allah's apostle, let your wives be veiled, but he did not do so. The wives of the بالکل prophet. ان سب میں ایک ہی واقعہ ہے, ایک ہی سیم ہی واقعہ ہے. نہیں, 2 واقعہ ہے. ایک تو پردے کے آنے کے پہلے والا واقعہ ہے, تبھی بھی عمر اس کو چڑھا رہے تھے, نام بلا رہے تھے, ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے پردے کے بعد والا واقعہ ہے, یہ دیکھیے. عائشہ نے بیان کیا کہ ام المومنین سودا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلی. وہ بہت بھاری بھرکم تھی. اب یہاں پہ نازل ہو چکا ہے وہ جو آیت ہے سورہ نور والی,